बड़ी अच्छी गाइडेंस चल रही है. हाँ नहीं, स्ट्रिक्ट भी हैं. सही है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आज के हमारे गेस्ट जवाद माजिद खान साहब हैं, जो कि एक बैंकर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, और इनकी किताब द रिफॉर्म्स मैनिफेस्टो ये इस टाइम पूरे पाकिस्तान में इकोनॉमिकली बहुत छाई हुई किताब कंसीडर की जाती है. आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने ये किताब कब लिखी, इसकी ज़रूरत क्यों फील हुई, इसमें इन्होंने हमारी यूथ को क्या मैसेज दिया है. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन. माय प्लेजर. तो सर बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से. जी, हमारी ऑडियंस को बताइए कि हु इज़ जवाद माजिद खान. तो जिस तरह आपने कहा, जवाद माजिद खान मेरा नाम है. बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर. आई एम CEO ऑफ अ बैंक कॉल्ड बैंक मकरमा लिमिटेड व्हिच वाज प्रीवियसली नोन एज समिट बैंक. और इधर तकरीबन मैं 5.5 साल से हूँ, और बैंकारी में मुझे तकरीबन 27 साल हो गए हैं. माशाल्लाह. और इकोनॉमिक्स तो चले छोटा मोटा. उसकी वजह ये है कि मेरी मेन डिग्री इकोनॉमिक्स में है, बट इंटरेस्ट मेरा शुरू से इकोनॉमिक्स में रहा है. और ये जो किताब की भी आपने बात की, तो इसका लिखने का ये इट वाज ऑलवेज इन माय माइंड. तो लिखने का तो शुरू से ही इरादा था, बट क्योंकि आपको पता है हमारे बैंकर जो होते हैं हजरात, उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, प्रोफेशनल लाइफ. तो इट इज 9 to 7, 9 to लेट आवर्स होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता. तो इसलिए पहले मैं 2018 से कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखता था, कभी डॉन में, कभी बिजनेस रिकॉर्डर में, हर 6-8 महीने बाद. बट वो आइडियाज मेरे जहन में थे. तो जो तजुर्बात और मुशाहिदात थे, उनको मैंने कहा था कि उसको एक किताब की शक्ल दे दें. और तो वो फिर इवेंचुअली आई थॉट कि इसके लिए कोई थोड़ा टाइम निकालना चाहिए. नहीं, बिल्कुल अच्छी बात. और इसको तकरीबन कोई मुझे 8-10 महीने लगे. नाइस. कि रात को बैठ के जब भी कोई सॉलिट्यूड मिले तो अपने आइडियाज को नरेट करके लिखते जाएं. सर 8-10 महीने लगे. लोग 8-10 महीनों में इतनी जामिया मोटी किताब लिख लेते हैं, लेकिन आपने इतनी कम्पैक्ट, उसके अंदर आपने किस तरह से अपना ये सारा जो नॉलेज था उसको इतनी पतली किताब की सूरत में कैसे पब्लिश करवाया? ये बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा आपने. इसकी 2 वजूहात हैं. एक वजह तो ये है कि आजकल जो है ना, यूथ का दौर है. ऐसे ही. और यूथ के पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि किताब पढ़ने का उस तरह रिवाज बहुत कम हो. बिल्कुल ऐसे ही. और अगर किताब पढ़ने का रिवाज की भी बात करें तो वो ई-बुक्स और उस किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं. तो मेरा ये ख्याल था कि किताब को जितना कंसाइज शॉर्ट लिखा जाए और जितना सादे तरीके से लिखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है. तो मेरा ख्याल ये था कि जितनी छोटी किताब लिखी जाए और जितनी सादा अल्फाज में लिखी जाए तो उतना बेहतर है. बिकॉज इस किताब, एक तो टेक्निकल सब्जेक्ट है बड़ा कि रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स मैनिफेस्टो, और जो उसके सब्जेक्ट्स हैं बड़े टेक्निकल हैं. तो ठीक है, पॉलिसी मेकर्स तो मेरे, या जो डिसीजन मेकर्स हैं जो कि डिफरेंट हेल्प ऑफ अफेयर्स में, पावर सेक्टर सर्कल्स में है, वो तो मेरा ऑडियंस थे. बट मैं चाह रहा था कि इसको इस तरह से लिखा जाए कि यूथ भी इसकी ऑडियंस बने और उनको भी इसका कोई ना कोई फायदा हो, या वो कम से कम पढ़ सके. तो जहाँ विद टिकटॉक्स एंड सोशल मीडिया अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, तो मेरा ये ख्याल था कि इस किताब को जितना छोटा मैं लिख सकूँ उतना बेहतर है. तो ये 120-25 सफ़ों की है, लेकिन किया इसमें यह कि मैंने एक चैप्टर जो लिखा है, उस चैप्टर को मैं एलेबोरेट करता तो एक चैप्टर 20-25 सफ़ों का भी हो सकता था. बट हर चैप्टर क्योंकि टेक्निकल डिस्कशन है, तो उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज को मैंने कोट किया. तो अगर आप एंड में देखेंगे तो इसकी जो इंडेक्स है, रेफरेंसेस हैं, तो उसमें 150 से ज़्यादा डिफरेंट स्टडीज हैं. बिल्कुल. तो वो जो मेरा ख्याल था कि जी ये रिफॉर्म होनी चाहिए और उसको किस तरीके से लेके जाना चाहिए, तो वो उस चैप्टर के अंदर मैंने कंक्लूजन लिखी है और उसके साथ रेफरेंसेस दे दिए हैं कि अगर इसकी कोई इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहता है तो उसके पास पीछे बहुत ज़्यादा मटेरियल है इसको देखने का. सर प्रॉब्लम्स भी सबको पता है जी, सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट हर जगह पे हमें मिल जाते हैं. सो व्हाट इज द रिफॉर्म्स मैनिफेस्टो? इसमें आपने क्या चीज ऐसी बता दी कि हर कोई इस किताब का नाम ले रहा है? इट इज़ मोर ऑफ अ सोल्यूशन ओरिएंटेड. और मेरा ज़ाती ख्याल ये, इस पर खैर बहुत अच्छी किताबें पहले भी आई हैं, बट इतनी छोटी किताब में मेरा नहीं ख्याल इससे पहले पाकिस्तान के जो चीदा मसाइल हैं और उनका हल एक ही, मैं कहूँगा, फ्लो में, ये एक छोटे चैप्टर्स के अंदर इस तरह मेरे ख्याल में पहले मौजूद नहीं था. तो सर इसको ऐसे कैसे यूज़ किया जाए कि इससे पाकिस्तान की तरक्की में ये किताब अपना रोल प्ले कर सके? एक तो वो जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कि पावर सर्कल्स में बैठे हुए हैं, जो कि वाने इक़्तिदार में हैं, और हर कोई पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की बात करता है और यही कहता है कि जी पाकिस्तान का असल जो हम निकलेंगे, चाहे वो हमारे, देखिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या सोशल नहीं है. मैं हमेशा ही कहता हूँ, इस किताब में मैंने लिखा है कि ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं.
اور اکیلا کوئی ایک سیکٹر آپ پکڑ لیں تو سولوشن نہیں نکال سکے گا. سو آئی آلویز سے کہ پاکستان ہے سوشو پولیٹیکل اینڈ اکنامک پرابلمس. تو اس کتاب کو پڑھ کے پاور سرکل سے میری امید یہی ہے کہ وہ اس کو ریفارمز امپلیمنٹیشن جو ہے اس کا روڈ میپ کیا ہے, وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, ہاؤ کوئک اٹ از پاسبل. In my opinion, these reforms, although they are very technical, but all this is possible in 3 to 5 years if done with clarity. تو اس کا میرا ایک مقصد یہ تھا کہ جو آگے آپ کا سوال بھی آئے گا کہ وہ لوگ کیوں کریں گے اس کو اور کس طریقے سے کریں گے, تو میں نے بار بار اس میں لکھا ہے اور اس کا ابتدائیہ بھی کتاب کا یہ ہے کہ وی ناؤ نیڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ اینڈ وی نیڈ ٹو گو فار ریکنسیلیشن. ایسے ہی ہے, بالکل صحیح. تو سوائے ایک فوج یا حکومت یا بیوروکریسی یا جوڈیشری یا پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں کر سکتے, ان سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. جتنا مرضی ٹائم لگتا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے ایگری کریں, بالکل, تاکہ جس کی حکومت ہے یا آتی جاتی ہے یہ پالیسی جو میجرز ہیں جو ریفارم مینیفیسٹو ہے یہ ایک دفعہ ایگری ہو جائے گا اور یہ اگلے 10 یا 15 سال تک چلتا رہے گا, جس طرح کے مختلف دنیا کے ممالک نے کیا ہے. ہم انڈیا کا اکنامک ایجنڈا دیکھتے ہیں جو منموہن سین سے شروع ہوا تھا, ابھی تک جو مرضی آ جائے وہی چل رہا ہے. کوریا میں ہم نے دیکھا, سنگاپور میں دیکھا, دنیا میں اور بڑی مثالیں ہیں. ایسے ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ سر اگر ترقی یافتہ ممالک کو دیکھا جائے وہاں جو مینیفیسٹو آتے ہیں, وہاں جو ریفارمز چلتی ہیں ان میں, اور پاکستان ابھی کس لیول پہ ہے کہ ہمیں کیا جو ہے اپنے اندر امپلیمنٹیشن لانی چاہیے جس سے ہم ان کے لیول تک جا سکیں. دیکھیں ہمیں اپنے اندر بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے ایسے ہی, اور سب سے پہلی ضرورت سچ بولنے کی. سچ یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں, سب کچھ اپنے آپ سے یہ سچ بول دیں گے ابھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے, سب کچھ کافی خراب ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ کافی خراب ہے اور خراب اس طرح ہے اور وہ آج سے نہیں ہے. وہ میں نے اس کتاب میں دوبارہ میں کہوں گا کہ ایک اس کا سیکنڈ چیپٹر ہے کہ جو جینیسس آف دا اسٹیٹ, پاکستانی اسٹیٹ کیا ہے, کہ یہ کچھ ایسے ہمیں مسائل ہیں جو کہ ہمیں انڈیپینڈنس سے انہیریٹ ہوئے, کہ وہ جو کولونیل سٹرکچر تھے, جو ہمارا پاور پولیٹیکل سٹرکچر تھا, جو رینٹ سیکنگ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو ایلیٹ کیپچر ہے, وہ آج سے نہیں, وہ ایز اے پولیٹیکل سسٹم ہم نے انہیریٹ کیا. تو اگر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ کافی ڈفرینٹ ہوگا جو کہ باقی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک ہیں ان سے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انہونی چیز ہے یا امپاسبل چیز ہے, دس از آل پاسبل. بٹ اگین وی نیڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو دا ول اینڈ کلیکٹیو وزڈم. لاسٹ تھنگ کہ جس طرح ہم نے میثاق جمہوریت کیا تھا نا, ایسے تو اس وقت ہمیں میثاق معیشت یا میثاق ریفارمز کی ضرورت ہے. تو سر اگر ہم بات کریں ان ممالک کی جو ہمارے بعد آئے جی اور ہم سے خستہ حالت میں تھے, ٹھیک ہے, بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کی, کر لیتے ہیں, ناؤ دے آر ابو اس, ان میں کیا چیز ایسی تھی, وہ اپنے آپ سے سنسیئر تھے, انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ ہاں جی ہمیں اپنے آپ سے سچ بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ہمیں کچھ ایسی ریفارمز کرنی چاہیے جو ہمیں بچا لے, ہماری سروائیول میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے. جی بالکل, انہوں نے ایز اے نیشن فیصلہ کیا, اور صرف بنگلہ دیش نہیں, اور بھی ایگزامپلس دیکھیں. میں نے بھی بھارت کی بات کی, انہوں نے ایک چارٹر آف اکنامک ریفارمز پہ ارلی 90s میں ایگری کر لیا. سنگاپور نے 60s میں یہ ڈیسیژن لیا, کوریا میں بھی ڈکٹیٹرشپ تھی, انہوں نے بھی لیا, اور دنیا میں بے تحاشا ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے. اور امپورٹنٹ چیز دیکھیں یہ ہے کہ ول ہونی چاہیے, کنسنسس ہونا چاہیے, تو یہ سب کچھ پاسبل ہوتا ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ جی ہم سب سے آگے تھے, اور یہ آپ کو میں ایز اے میٹر آف فیکٹ بتاتا ہوں, اس کتاب کے اندر بھی وہ نمبرز لکھے ہیں کہ ٹل لیٹ 80s 1988-90 تک کی دہائی بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو پر کیپٹا انکم ہے, جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے کہ فی کس آمدنی, اس میں ہم 1990 تک چائنا سے بھی اوپر تھے, دیکھیں بھارت سے بھی اوپر تھے, بنگلہ دیش سے بھی اوپر تھے, اور آج تینوں یہ ہم سے اوپر ہیں, اور ہم سے بہت زیادہ اوپر, بہت زیادہ اوپر, ہم سارے اوپر ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ ہم بالکل کر سکتے ہیں. اور ہمیں اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ تو قرآن کی بھی آیت ہے نا کہ وہ کام جب تک اپنی مستقبل سنوارنے کے لیے کنونسڈ نہیں ہے تو وہ پھر اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ آپ کا جو پچھلا سوال تھا اس پہ ایک حصہ چلنے سے بھی ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی کون کرے گا. تو ایک میرا مقصد یہ تھا کہ جو پالیسی میکرز ہیں یا جو پاور کوریڈورز کے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا پتہ چلے. پتہ ہے کنسائز ایک کتاب ہو, ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہو, ایک مینیفیسٹو. سملرلی اگر یوتھ یہ کتاب پڑھتی ہے بالکل, تو جب یہ باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں, اور یوتھ از پاکستان, پاکستان از اے 22-year-old country, they are Pakistan. بالکل ایسے there is a disconnect. میرا پہلا چیپٹر جو ہے the broken contract وہ ہے یوتھ کے اوپر. تو جب
یہ تمام لوگ اس کو سمجھیں گے تو ایک ہر سرکل میں یہ ڈبیٹ ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارے خدا جانو. تو ہوپ فلی جب یہ کنسنسس ہو جائے گا, ہر جگہ سے آواز اٹھے گی, they will have to do it. اچھا سر, جب آپ یہ کتاب لکھ رہے تھے دا ریفارمز مینیفیسٹو, تو آپ کے لیے سب سے چیلنجنگ فیز کیا تھا, یا آپ اس کو ایموشنلی کہیں سے بیان کرنا چاہیں کہ یہاں سے میرا جو ہے نا تعلق بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا کہ اب یہ کتاب لکھنی ہے میں نے؟ دیکھیں, چیلنجنگ تو تھا, اور ایموشنل جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ڈفرینٹلی لوں گا. چیلنجنگ اس لیے تھا کہ جس طرح ہم نے کہا کہ مسائل ایک نہیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں اور ان کے حل بھی بہت زیادہ ہیں. بالکل. تو ان سب کو ایک چھوٹی کتاب میں ایک ربط کس طرح بنایا جائے, ایک نریٹو کیسے بنایا جائے. سو ہاؤ ٹو اسٹرکچر دس ان اے ویری اسمال بک, دیٹ واز دا چیلنج. صحیح. وائی ایموشنل؟ بیکاز جب میں نے یہ سب کو اکٹھا کیا تو مجھے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز لگی کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ پاکستان جو آج کا پاکستان ہے اس کی ایوریج میڈین ایج جو ہے وہ 22 سال ہے. تو میرا جو مین آڈینس ہے جن کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں وہ یوتھ ہے. ٹھیک ہے. اس پورے اسٹرکچر جو میں نے پہلے بنایا تھا اس کو میں نے ٹوٹل ری رائٹ کیا, اور میرا جو پہلا چیپٹر ہے دیٹ واز ایکچولی ایڈریسنگ دس دی یوتھ. تو سر اس کے بارے میں بتائیں, دا بروکن کانٹریکٹ. دس از ویری امپورٹنٹ. اوکے. So the broken contract is very close and emotional to me, and which is very pertinent in today's Pakistan. Why? Broken contract سے مراد میرا وہ ہے کہ وہ معاہدہ جو کہ ایک اسٹیٹ اور ایک عام شہری کے درمیان ہوتا ہے, جس کو اردو میں عمرانی معاہدہ کہتے ہیں, انگریزی میں اس کو آپ کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ. یہ سوشل کانٹریکٹ کی ابتدائیہ ہوا تھا فرینچ ریولوشن اور انڈسٹریل ریولوشن آف یورپ, جس کے بعد اسٹیٹس کا قیام آیا اور انسان نے ترقی کی اور یہ ریولوشنز آئے, ایکچوئل ترقی اس کے بعد ہوئی. اور پھر پوسٹ ورلڈ وار جب نیشن اسٹیٹس بنی پوری دنیا میں اور بائی پولر ورلڈ بنی, تو چاہے وہ مڈل ایسٹ تھا, چاہے وہ ایشیا تھا, چاہے وہ افریقہ تھا, ایون یورپ میں ڈفرینٹ نیشن اسٹیٹس بنی, تو اس میں بھی سوشل کانٹریکٹ بڑا امپورٹنٹ تھا. تو اسٹیٹ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ایک جو سٹیزن ہے وہ لوئل ٹو دا اسٹیٹ ہو, وہ لا ابائڈنگ ہو, وہ ٹیکس پے کرے, اور کبھی کوئی کرائسس آ جاتا ہے, زلزلہ, جنگ, آفات, تو وہ سیکریفائس بھی کرے. سٹیزن کیا کہتا ہے کہ مجھے خوراک, پینے کا صاف پانی, بیسک ہیلتھ, اور آپ مجھے سیکورٹی پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور جس طرح امریکن ڈریم بھی ہے دا پرسوٹ آف ہیپینس, تو پرسوٹ آف ہیپینس کو میں یہ کہوں گا کہ ترقی کی راہ ہموار کرے. تو یہ بیسک ہوتا ہے. اور جو دنیا میں ویکسٹ اگر سوشل کانٹریکٹ ہو نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ یار ایٹ لیسٹ سٹیزن یہ کہتا ہے کہ اب میری اسٹیٹ مجبور ہے یا اس کے پاس وسائل نہیں ہے, بٹ اٹ شوڈ ایٹ لیسٹ لک ٹورڈز می ود کائنڈنیس لائک اے پیرنٹ. تو میں بروکن کانٹریکٹ اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ایشو یہ ہے, اور یہ بڑا پرٹیننٹ ہے, یہ غور طلب مسئلہ ہے. دیکھیں واٹ از ہیپننگ, پاکستان کی یوتھ میرے لیے لاہور کا بھی ہے, اسلام آباد کا بھی ہے, کراچی کا بھی ہے, بٹ بلوچستان کا بھی ہے, کے پی کا بھی ہے, گلگت بلتستان کا بھی ہے, صحرا کا بھی یوتھ, پہاڑ کا یوتھ, ہر جگہ کا یوتھ پاکستان. So I think that we are not handling that right. تو جب آپ کا سوشل کانٹریکٹ ویک ہوتا ہے نا, تو پھر یہی سچویشنز ہوتی ہیں کہ پاور ویکیومز کریٹ ہوتے ہیں. اب جو بلوچستان میں کلات میں یا خاران میں یا دور افتادہ علاقوں میں, اسی طرح کے پی میں لوگ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کا اسٹیٹ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, گورننس ڈیلیور نہیں کر رہی, فوج بھی فار ایگزامپل چھاؤنیوں میں ہے, اور پھر آپ کا پولیٹیکل سسٹم اتنا ویک ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کے ایکچوئل ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ اسمبلی میں نہیں آتے. پہلے فار ایگزامپل قبائلی سرداروں کے تھرو چلتا تھا نا بلوچستان, اب وہ بھی ریلیونٹ ہو گئے. تو جب آپ کا اسمبلی کا ریپرزینٹیٹیو ہے, چاہے وہ پروونشل کا ہے یا فیڈرل کا ہے, وہ ہے ہی نہیں اس علاقے کا, یا اگر ہے تو اپنے علاقے میں جا ہی نہیں سکتا, تو رشتہ ٹوٹ گیا. اس کو پتہ لگتا ہے کہ میری آواز گوادر میں بیٹھ کے یا پسنی میں بیٹھ کے یا وزیرستان میں بیٹھ کے یا چترال میں بیٹھ کے اسلام آباد میں پہنچ ہی نہیں رہی, یا کوئٹہ میں یا لاہور میں پہنچ نہیں رہی. تو پھر اس ویکیوم کو ایکسٹرنل فورسز کیپچر کرتے. صحیح کہا. کیونکہ میں نے جس طرح کہا, اس نے خوراک بھی چاہیے, اس کو صحت بھی چاہیے, اس کو تعلیم بھی چاہیے, اس نے ٹرانسپورٹ بھی چاہیے. اب جب اسٹیٹ نہیں ہے تو پھر پی ایل ایز آ جائیں گی. اب پی ایل اے کو فنڈ کون کر رہا ہوگا؟ آپ کے دشمن, ٹی ٹی پیز آ جائیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج سب سے پہلے ہمیں یہ ایڈریس کرنا, اور فار می دس از دا رائٹ ٹائم, بیکاز الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کو ایک بہت بڑا فیم ملا ہے پوسٹ انڈین وار, اور ابھی جو ہم نے ایران اور امریکہ کی صلح انپریسیڈنٹڈ. تو یہ پروف ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم نیوکلیئر بم بنا سکتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو ہم بیسٹ ایئر فورس بنا سکتے ہیں, ہم الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر کے نمبر 1 ہو سکتے ہیں, اور ہم پوری دنیا میں پھر بھی سکتے ہیں ڈپلومیسی کرنے کے لیے. تو اس اپرچونٹی کو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں وہی ایفیشنسی اور وہی کمٹمنٹ جو ہے ود ان پاکستان دکھانی چاہیے, اور اسی طریقے سے جو
पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, उनको केपी में भी बैठना चाहिए, उनको बलूचिस्तान में भी बैठना चाहिए, यूथ को एंगेज करना चाहिए. और ये जो लेंस है ना, दैट रिट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू फोर्स, आई पर्सनली थिंक देयर इज अ टाइम टू रिकंसिडर दैट and involve this youth, engage this youth, and very importantly देखिए, जब आप जॉब्स नहीं दे रहे, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे और आपने एंगेज नहीं किया, अब कोई भी जलसा जुलूस होता है, चाहे वो लाहौर में होता है या कहीं पे भी होता है, आप देखें चाहे वो रिलीजियस हो या एथनिक हो, उनकी अपनी लीडरशिप से ज्यादा जो लोग पत्थर मार रहे होते हैं, पुलिस से लड़ रहे होते हैं, रोडें बंद करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, वो आप देखिए यूथ है. और वो उनका कोई तलक नहीं होता उस पार्टी के साथ या उस ग्रुप के साथ, बिकॉज अनएंगेज्ड यूथ है, तो उसको जिस तरफ ले जाए. लास्ट दैट दिस यूथ इज एन एलियनेटेड यूथ फॉर मी, बट दिस इज एन एसेट. अगर इसी यूथ को अगर हम प्रॉपरली लेके चलें तो वी कैन डू मिरेकल्स फॉर दिस कंट्री. अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आप माशाल्लाह से स्टूडेंट्स को, मदारिस को भी, और अच्छी चीज़ ये भी है कि आप यू आर द पायनियर्स ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एज वेल, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहें कि यहाँ पे क्या डेडलॉक्स हैं, उनको कैसे जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको कैसे ये चांस दे सकते हैं. आई नो मैनी पीपल जो कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को लैपटॉप तक प्रोवाइड कर रहे हैं कि यार ये आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जिससे वो भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें. देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है. मेरा ये ख्याल है कि बोथ यूथ एंड विमेन, which is 49% of Pakistan's population, और अगर आप परसेंटेज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन जीडीपी ऑफ दिस कंट्री देखें तो दुनिया के सबसे लोएस्ट होगी. तो हमें इन दोनों पे काम करना है, और उस पर मेरा बड़ा सिंपल फॉर्मूला है या उसका जवाब है, वो ये है कि नंबर 1 एंगेजमेंट करनी है, पॉजिटिविटी लेके आनी है. प्लस ये देखिए, पाकिस्तान में या बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन है या आप हायर एजुकेशन पे चले जाते हैं, वेयर इन बिटवीन बहुत बड़ा गैप है. या आपने इंजीनियर, डॉक्टर और एमबीएस बनाने हैं, या वो बेचारा मैट्रिक पास होगा, लेबर फोर्स में होगा. सो मेन थिंग इज दैट वी नीड टू इनोवेट एंड वी नीड टू इन्वॉल्व देम इन आईटी स्किल्स, अदर स्किल्स एंड अदर स्किल्स, बिल्कुल ऐसे वोकेशनल एंड ट्रेनिंग एंड वो स्किल्स जो कि अब देखें, हम एक बड़ा प्राउडली कहते हैं कि जी हमारी इतनी बड़ी रेमिटेंस आती है, लेकिन मोस्टली हमारे लोग जो है वो लेबर क्लास के. बिल्कुल ऐसे. इन बिटवीन अगर आप देखा जाए, चाइनीज मॉडल को देखें, कोरियन मॉडल को देखें, बांग्लादेशी मॉडल को देखें, कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है, और वो इतना कैपिटल इंटेंसिव भी नहीं होता. आपने वो अपनी रीडायरेक्ट करना है और उधर अपनी रिसोर्सेज देने हैं. सो इट हैज टू अगेन ट्रिकल डाउन फ्रॉम द टॉप. इंडिविजुअल्स कैन नॉट डू अ लॉट इन दिस. बिल्कुल ऐसे ही है. इसमें मैंने देखा है कि चाइनीज गवर्नमेंट भी जो है उधर के लोगों को इतना मोटिवेट करती है, उनको स्किल सिखाती है कि वहाँ सारा लेबर जो है, हम देखते हैं अगर चाइना से अगर हम कोई काम कराते हैं तो हैंडमेड काम हो रहा होता है और वहाँ की जो खवातीन है वो ही काम कर रही होती है. तो यही चीज़ हम अगर यहाँ पे करें तो पाकिस्तान की तरक्की में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा. आई एग्री विद यू कि ये इतनी बड़ी मैन पावर है, बिल्कुल इतना बड़ा और पोटेंशियल है यार. वी थिंक दैट पाकिस्तान एंड दिस सब कॉन्टिनेंट, दिस एरिया, हमारे जो ह्यूमन कैपिटल है, जो टैलेंट है हमारे पास, दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड. चाहे वो आईक्यू है, चाहे, और उनको आप देखें यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह है. जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, दे आर बैंकर्स हैं. बिल्कुल दे आर लीडिंग द वर्ल्ड. सो यस, वी कैन डू दैट इन पाकिस्तान. तो सर, अगर द रिफॉर्म्स मैनिफेस्टो को पाकिस्तानी यूथ के लिए एक जुमले में समराइज करना हो तो क्या बोलेंगे? एक जुमले में 3 कंपोनेंट्स होंगे. नंबर 1 एंगेज, नंबर 2 गिव डायरेक्शन, नंबर 3 प्रोवाइड रिलेटिव अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो. अच्छा सर, अब इसमें ये तीनों चीज़ों में कौन सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा? देखें, जब खराबी शुरू होती है वो भी टॉप से शुरू होती है, और जब अच्छाई शुरू होती है तो वो भी टॉप से शुरू होती है. ऐसे, ठीक है ना. वो ये कहते हैं कि जी फिश ऑलवेज रॉट्स फ्रॉम इट्स हेड. अगेन फोकस इज दैट देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन एट द टॉप दैट थिंग्स आर नॉट वेल, बट इट हैज टू कम फ्रॉम, इट हैज टू ट्रिकल डाउन फ्रॉम. अच्छा सर, अगर हम इस तरह से देखें, हुकूमत जो है वो भी बहुत सारे इश्यूज में फंसी हुई है. ठीक है, IMF का लोन भी है, वो भी उसने उतारना है. ठीक है, अपने तौर पे तो वो काम कर रही है. अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे लिए, जो हमारी बेहतरी के लिए वो चल रहे हैं, लेकिन स्टिल आप क्या कहते हैं कि उससे हट के क्या होना चाहिए?
دیکھیں اگر اپنا گھر اسکیم ہے وہ بھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, دیرانی پروجیکٹ ہے وہ بھی چل رہا ہے, لیپ ٹاپس دینے والا پروجیکٹ بھی چل رہا ہے, یہ اپنے لیول پہ تو حکومت کام کر رہی ہے. مزید حکومت کو کس طرح سے ہم اس طرف لے کے آئیں کہ یہ کام بھی ہے جہاں پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے اور اس کو مزید سپورٹ کرنا چاہیے؟ اس کا بھی ون لائنر جواب ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میرے خیال میں پیناڈول یا پیراسیٹامول ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان کا مسئلہ جو ہے جو ریفارمز کا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر ایک جسم کے اندر کینسر ہے یا ٹیومر ہے تو اس کو پیناڈول یہ انجیکشن دے کے تھوڑی دیر درد تو روک سکتے ہیں لیکن وہ علاج نہیں ہے. اس کا علاج ہوتا ہے سرجری اور کیمو. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس وقت سرجری اور کیمو کی ضرورت ہے اور وہ تھرو ریفارمز ہوگا. بالکل ایسے وہ ان سلوگن سے یا چھوٹے موٹے لیپ ٹاپ دے کے یا یہ پروگرام کر کے وہ صرف ڈھکوسلے ہیں. ایون BISP اٹ از جسٹ ریلیف جس میں آپ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں. مطلب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا بٹ وی نیڈ ٹو گو فار میجر ریفارمس. وی نیڈ ٹو ڈو social reforms, we need to do administrative reforms, we need to do judicial reforms, we need to change the structure of the government, we need to do political جو ہمارا یہ موجودہ جمہوریت کا نظام ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اکنامک ریفارمس کی ضرورت. جب تک یہ سب 5 سال کا 10 سال کا منصوبہ نہیں ہوگا, سب بیٹھیں گے نہیں, دستخط نہیں کریں گے, کوئی چینج نہیں کر سکے گا, تب تک ہم ایسے پیناڈول ہی دیتے رہیں گے. کتنا ٹائم لگے گا سر پاکستان کو بدلنے میں یا پاکستان کو اس جگہ پہ آنے میں جہاں پہ ہم چاہتے ہیں؟ دیکھیے I am very hopeful and I am very hopeful number one with the situation that there is a collective understanding that things are not right. اور دیکھا جائے تو فسکلی تو ہم فیلڈ اسٹیٹ ہیں ہی کئی سالوں سے. یہ لیکن IMF ہمیں چلا رہا ہے اور IMF ہمیں شروع سے ہی چلا رہا ہے بٹ اتنا سخت IMF کبھی بھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ day 1 پہ آپ کا 7 سے 8 ٹریلین کا خسارہ کھڑا ہوتا ہے. صحیح کہتے ہیں. پھر آپ کے سٹرکچرز میں اتنے پرابلم ہے کہ وفاق کے پاس کچھ نہیں ہوتا, صوبے لے جاتے ہیں. صوبوں نے آگے کرنا تھا کہ جی لوکل گورنمنٹس بنانی تھی, میئر اکانومی بنانی تھی. پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام, اسمبلیز کا کام لیجسلیشن ہے. یہ میئر اکانومی چلنا نہیں تھی جہاں اخراجات ریونیو جنریٹ کرنا تھا. بہت سارے سیکٹرز ریونیو دے رہے. تو اس قسم کے ہمارے بہت سارے پرابلم ہیں. جوڈیشل ریفارمس کی ہمیں ضرورت ہے. آج بھی ایکسیس اور افورڈیبلٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج بھی آپ کو میرا ذاتی خیال ہے بزنس کوڈس کی ضرورت ہے جو کہ کانٹیکٹس کی ویلیڈیشن کر سکیں, ان کی سینکٹیٹی کو بحال کر سکیں. آج بھی آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ پرانے اصولوں پہ کلونیل اسٹرکچر کو چلانے کی کوشش کری. اس کو 2026 کے جو حالات ہیں, جو دنیا اس کے حساب سے چلنا چاہیے. آج دنیا AI کی ہے, آج دنیا ڈیجیٹل ورلڈ کی ہے. ہم پرانے انڈسٹریل پالیسی ہماری میرے خیال میں آبسلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. ٹیکسٹائل کے علاوہ میں کچھ سمجھ نہیں آتا. آج کل دنیا بیٹریز کی بات کر رہی ہے, EVs کی بات کر رہی ہے, سیمی کنڈکٹرز کی بات کر رہی ہے. AI میں ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. وی آر دا 5th لارجسٹ پاپولیشن. جتنا ڈیٹا ہمارے پاس ہے تو AI تو ڈیٹے پہ ہی چلتی ہے. بالکل. سو وی نیڈ ٹو انویسٹ ان دیٹ. سو بہت ساری ری ڈائریکشنز کی ہمیں ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو کریٹ مور پروونسز. ہمیں سٹی گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے کہ موجودہ جو نظام ہے اس کو چینج کر کے پروپورشنل ریپرزنٹیشن یا متناسب نمائندگی کی طرف جانا چاہیے. اکنامک ریفارمز میں بہت سارے سیکٹرز جو ہیں ہمارا, دیکھیں آج بھی اخراجات زیادہ ہیں, آمدن کم ہے. آمدن بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ آمدن اور اخراجات کا گیپ جو ہے وہ قرضوں سے پورا کر رہے ہیں. اور وہ قرضہ ایسا ہے جو کہ بڑھ جا رہا, نان پروڈکٹیو ہے. اس پہ بھی ایک لمبی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ جاپان کا اس کی اکانومی سے 200% GDP کا اس کا 2 times قرضہ ہے. امریکہ کا اس کی اکانومی سے بڑا قرضہ ہے. چائنا کا اس کی اکانومی سے بڑا قرضہ ہے. انڈیا کا 80% قرضے پہ چل رہا ہے بٹ وہ پروڈکٹیو ڈیٹ ہوتا ہے. بالکل. اس سے وہ پروڈکشن بڑھاتے ہیں, GDP گروتھ کرتے ہیں, ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں, پروڈکٹیوٹی اوور آل بڑھاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم قرضہ لے کے پچھلا سود واپس کر رہے ہیں. اس کی ریپروفائلنگ کی ضرورت ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے کہ جو یہ ساری چیزیں جو ہے ناٹ فار دا سیک آف اسلامائزیشن, اٹ میکس اے لاٹ آف بزنس سینس. آئی تھنک کہ جو میرا بھی تجربہ ہے تقریباً 21-22 سال کا اسلامک فائنانس میں, پاکستان میں بھی باہر میں, کہ کچھ ایسے انسٹرومنٹ ہیں, فار ایگزامپل سکوک ہو گیا, عشر ہو گیا, وقف ہو گیا, جس کو اگر صحیح طریقے سے سائنٹیفک بنیادوں پہ ڈیجیٹل طریقے سے کیا جائے تو پاکستان کے بہت سارے مسائل ریونیو کا حل کر سکتا ہے, ڈیٹ کا حل کر سکتا ہے, ڈیولپمنٹ کا کر سکتا ہے, پروڈکٹیوٹی کا کر سکتا ہے. اور سب سے بڑا جو میرے خیال میں مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ہے کہ انفارمل اکانومی فارمل سے بہت بڑی ہے. اس کے اندر بھی یہ اسٹرکچرز بہت زیادہ میجر پارٹ ادا کر سکتے ہیں. تو میرا فوکس آخری جو ہے اس کتاب کا ان پریکٹیکل مسائل پہ, اور ہر ایک کے اوپر یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کر لیں, اس کے ساتھ میں نے نمبرز بھی لکھے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ عشر کرتے ہیں تو میرے خیال ہے عشر سے
میں نے آپ کو بتایا نا 60 ٹریلین کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے, 1.5 ٹریلین تو آپ کو شاید 1 سال میں پورا کر دے. تو اس قسم کی چیزیں یہاں پہ ہم نے لکھی. تو سر ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے 5-10 سالوں میں اگر اس بک کی ریفارمز کو دیکھا جائے تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. میرا تو خیال ہے کہ اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ چیزیں, چاہے وہ میری سنیں یا کسی اور کی, کوئی نئی بات میں یہاں نہیں کر رہا, اگر ہم کنونس ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ان مائی اوپینین 3 to 5 اور میکسیمم 7 years we can transform, we could be one of the fastest growing. بتائیں جتنی چیزیں میں نے آپ کو کاؤنٹ کرائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ پہلے بھی ہوئی ہیں, بٹ اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہت میجر چینجز جو ہیں ہم 3 سے 5 سال میں اچیو کر سکتے ہیں. 5 سے 7 سال میں تو میجر ایشوز ہمارے ریزالو ہوں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب ریفارم کریں گے نا, ایک تو آپ کا اپنا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اینڈ کنسنسس ہونا چاہیے, پلس آپ نے عوام کو آن بورڈ لینا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں عوام کس طرح آن بورڈ آئیں گے. ہم کہتے ہیں ٹیکس کے بڑے مسائل ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ہر پاکستانی ٹیکس دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں ہوا کے علاوہ ہر چیز پہ ٹیکس ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ 17-18% تو جی ایس ٹی ہے. تو اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں آپ انڈائریکٹ ٹیکس کو چھوڑیں, یہ ہم کم کر دیں گے, آپ انکم ٹیکس دیں, آپ کی جو انکم ہے آپ اس پہ ہمیں 10% دیں, آپ زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت کو دیں, بے شک آگے الخدمت کو اور اخوت کو ہم دیں گے, بٹ چینلائز ہمارے تھرو کریں. اور یہ جو ساری آپ تو آج بھی مسائل میں نا, آج بھی اب مختلف تکلیفوں میں, بٹ اب ہم نے جو سب نے ایگری کر لیا ہے اس کا بلو پرنٹ یا اس کا روڈ میپ یہ ہے, اور اس کو ہم ہر سال آپ کو پریزنٹ کریں گے کہ ہم نے کیا کیا اچیو. ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد ٹی وی کے اوپر ہوگا, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو طنز اور تانے ماریں اور ایک دوسرے کی لیڈرشپ اور ایک دوسرے کے اوپر پروڈکٹیو, تو کوئی ٹی وی پہ ڈسکشن نہیں ہوتی نا. اس کی جگہ ہر پارٹی اس پہ ڈسکشن کرے کہ جی یہ ہم نے ایگری کیا تھا, یہ ڈیلیوریبلس تھے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں ہر 3 مہینے میں ہر 6 مہینے میں ہم نے کیا ڈیلیور کیا ہے. تو جب یہ ڈیلیوری شروع ہوگی تو لوگوں کو اعتماد بھی آئے گا, وہ ٹیکس بھی دیں گے, اور میرا یہ خیال ہے 3 سے 5 سال میں وی کین ایکچولی ڈو ونڈرز. اچھا سر, آپ نے اپنی بک کے اینڈ پہ پاکستان کو اسلامک ورلڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ایک ایسٹ بتایا ہے, بیکن بتایا ہے, تو بتائیں یہ مائنڈ سیٹ آپ کے ذہن میں کب آیا؟ دیکھیے ویسے بڑا زبردست تقید سوال ہے آپ کا. یہ جب میں نے کتاب لکھی تھی تب تک امریکہ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہوئی تھی, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پریڈکشن ٹھیک تھی. ایسے ہی ہے. سو آئی آلویز تھنک کہ اسٹریٹجکلی ہماری جو لوکیشن ہے, اور obviously جو ہم نے, we are the only nuclear Muslim country, and we have done very well on the areas which we focused on. سر اگر بات کریں تو جیمز کے حوالے سے بھی ہم ماشاءاللہ بہت اس میں ہیں, تو جہاں ہم فوکس کرتے ہیں وہاں پہ, تو I always thought that Pakistan because of all these things will always play a major role. بٹ اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بارے میں جو سوچ رہے ہیں اس کو چھوڑیں, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا آپ کو کیسے پرسیو کرے. تو الحمدللہ پوسٹ بنیاد المرصوص and this we are at a great political stage which I always envisaged, but ایسا پہلے بھی ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایسی امپورٹنس مشرف دور میں بھی ملی, جب جہاد افغانستان زا کے دور میں تھا تب بھی ملی, اس سے پہلے ایوب دور میں بھی جب سینٹو سیٹو بغداد پیکٹ ہوئے, اور اس کے بعد ہمیں ڈالر بھی بڑے آئے, بٹ کیا یہ کہ ہم ڈالر سارے کنزیوم کر گئے, ہم نے نہ اس سے انڈسٹری لگائی, نہ یوتھ ڈیولپمنٹ کی, نہ ایجوکیشن کی, نہ ہیلتھ پہ لگائے. تو آئی تھنک وہ اپرچونٹی دوبارہ آئے گی, اور میرا یہ خیال ہے کہ آلریڈی یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان ہیز دا پوٹینشیل ٹو لیڈ دا مسلم ورلڈ اور دس ریجن. بٹ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ریجن میں سروائیو کرنا ہے تو کس طرح. ایک بڑی سمپل سی بات ہے, اس پہ کسی کو اوفینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک کا گھر ایک محلے میں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے محلے کے چاروں طرف آپ کے جتنے بھی نیبر ہیں سب سے آپ کی لڑائی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نیبرس کی بھی غلطی ہے, بٹ کچھ نہ کچھ غلطی آپ میں بھی ہوگی. تو یہ ہمارے نیبرس کو بھی پتہ چلنا چاہیے, اور ہمیں بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ بھائی اگر ہم نے کلیکٹیولی سروائیو کرنا ہے اور ترقی کرنی ہے تو ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. بالکل. اور مل کے کام کرنے کے لیے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے. یہ جو ہمارے گلیشیئرز ہیں دنیا کے سب سے بڑے, جب وہ پگھل کے آئیں گے تو یہ ہمارے ریور ڈیلٹاز جو ہیں یہ اگلے چند سالوں میں ریگستان بن, آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح فلڈ آ رہے ہیں جس طریقے سے. تو ہمیں سب سے پہلے کلائمیٹ چینج پہ ڈیل کرنا چاہیے, اینڈ پاکستان شوڈ ٹیک دا لیڈ. تو کلائمیٹ ڈپلومیسی کریں, ایک دوسرے کے قریب آئیں. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں جو لڑتا ہے وہ کاروبار کبھی بھی نہیں چھوڑتا. انڈیا کی بھی جنگ ہے نا, $160 ارب کی ایکسپورٹ آپس میں ٹریڈ ہے. بالکل. وائی کانٹ وی ڈو دیٹ؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے اور فیوچر دیکھنا چاہیے کہ ہم سب کا کلیکٹیو فیوچر کیا ہے.
बिल्कुल साउथ एशिया का फ्यूचर क्या है? देखिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इधर है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को आप मिला लें तो इससे ज्यादा आबादी की कंसंट्रेशन कहीं नहीं है, बिल्कुल ऐसे, और वो सारे के सारे अफलास में है। ठीक है, हमने पहले बात की पर कैपिटा इनकम की, हमारी आज भी मेरे ख्याल में नए में 1800 हो गई है, इंडिया की 2600-2700 है पर कैपिटा। बिल्कुल ठीक है, बांग्लादेश की भी 2800-2900 है। दुनिया के लोएस्ट इनकम में हम हैं। चाइना जो है वो 16-17 हजार, मलेशिया 16-17 हजार, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो 40,000 प्लस कैपिटा इनकम है। ठीक है, हमारी आबादियां ज्यादा है, बट अरबों लोग, करोड़ों लोग नहीं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। और हम उनको स्लोगन्स क्या कह रहे हैं, हमने उसको मार दिया, उसने हमें मार दिया। दिस नीड्स टू चेंज। ऐसे ही है। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, देखिए तारीख और ज्योग्राफिया कभी गलत नहीं बोलता, और ये हमेशा एक वर्का पलटाते हैं 200-250-300 साल बाद। मुझे एक डिप्रेशन और एक गम जरूर है कि जब तारीख लिखी जाएगी आज से 300 साल बाद, तो हम तमाम साउथ एशिया के लोग, चाहे वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, अफगानिस्तान है, ये सेंट्रल एशिया है, उनको कहा जाएगा कि ये बोने थे, ये कम अकल थे, ये बेवकूफ थे, कि अरबों लोग थे, दुनिया की ब्रेड बास्केट थी, बेस्ट टैलेंट था, सब रिसोर्सेज थे, मार्केट थी, लेकिन ये आपस में ना बात करते थे, ना हाथ मिलाते थे। नहीं, क्रिकेट में हाथ भी नहीं मिलाते थे, और ये लड़ते रहे, और पूरी दुनिया ने इनको पहले कॉलोनाइज किया, बेवकूफ बनाया, और अब डोनर कैपिटल्स जो है वो वेस्ट में बैठ के इनको आपस में लड़ा रहे हैं, और ये बेवकूफी की तरह लड़ रहे हैं, और इनकी लीडरशिप जो है वो अपने, या वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो रेंट सीकर्स हैं, उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, और इनका दिमाग ही नहीं था कि ये क्या कर रहे थे। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर ये, और मैं एम कन्विंस्ड कि इंशाल्लाह हमारी लाइफ टाइम में अल्लाह करे कि ये हो, कि हम मिल बैठ के बात करें, अकल से बात करें, इमोशंस को साइड पे करें, लेगेसी को छोड़ें, और आई एम कन्विंस्ड कि हो सकता है अगली किताब में इस पे लिखूं कि द पोटेंशियल ऑफ साउथ एशिया। अगर हम बर्मा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, पूरा टर्की तक अगर हम मिल के आपस में काम करते हैं, तो आई एम कन्विंस्ड कि वी विल क्रिएट एन इकोनॉमिक मिरेकल। ऐसे ही है। ये मिरेकल अमेरिका के 200 साल जो 300 साल या 400 साल तरक्की है उससे बड़ा होगा, 250 साल तरक्की से। ये चाइना की तरक्की से बड़ा मिरेकल होगा। इस तरह का मिरेकल दुनिया ने नहीं देखा होगा। ऐसी खुशहाली हम देख सकते हैं, बट उसके लिए दिमाग की जरूरत है और इमोशंस, हाथ मिलाने की भी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे। और ये हमारी यूथ कराएगी, क्योंकि उधर भी बहुत है, वी आर द यंगेस्ट जनरेशन। बिल्कुल ऐसे। वहाँ देखें कॉकरोच जनता पार्टी बन गई तो ये चीज है। और अल्लाह करे कि बगैर ये किसी प्रॉब्लम की हो, कंसेंसस से हो, अकल से हो, दानिश से हो, बिल्कुल ऐसे, मिलाप से हो। बिल्कुल ऐसे। सर ट्रेड अगर देखी जाए तो ट्रेड बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारी मईशत के लिए। इंडिया से हमारी ट्रेड कट ऑफ है। अगर वही ट्रेड जैसे पहले हुआ करती थी वो हो तो हम मिल के तरक्की कर सकते हैं। और इसके अलावा देखें कि ट्रेड का तो ये ना कि हम आपस में ट्रेड कर सकते। दूसरा ये देखें कि हम भी चावल बनाते हैं, इंडिया भी चावल बनाता है, बांग्लादेश भी चावल बनाता है, और बेस्ट क्वालिटी बनाते हैं, और भी बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं, फ्रूट्स हैं। आप पूरी दुनिया में हम इस पे भी लड़ रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, और उसके जो फर्दर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे टेक्सटाइल है, चाहे जो भी वैल्यू एडिशन है, उस पूरी दुनिया ने हमें कोटाज में और मुख्तलिफ चीज़ों में, सैंक्शंस में और ट्रेड में फंसाया हुआ है, और आपस में लड़ा रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। आप ये सोचेंगे अगर मैं कहता हूँ कि हमारी ठीक है जी, हम अकल यूज करते हैं, मैं राइस बनाता हूँ, तुम कॉटन बनाओ, तुम वीट करो, ऐसे ही, और इनके बायो प्रोडक्ट्स भी जो है वो हम स्पेशलाइजेशन करेंगे जिस तरह बाकी दुनिया ने किया। बिल्कुल ऐसे। एंड वी विल देन टेल द वर्ल्ड व्हाट इज द प्राइस। बिल्कुल। फिर हमारी यही जो चीजें हैं ये उस तरह बिकेंगी जिस तरह आईटी बिकती है, जिस तरह डिफेंस इक्विपमेंट बिकता है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, बट इस पे कोई बात नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर बात करें पाकिस्तान की एक कसीर तादाद जो है ऑडियंस वो उर्दू रीडर है, तो ये किताब इंग्लिश में है, उर्दू रीडर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे उर्दू रीडर मेरी आपसे भी डिस्कशन हो रही है, तो आई एम डिस्कसिंग विद सम कंपनी, सो होपफुली दे विल बी हेल्पिंग अस इन ट्रांसलेटिंग इट इनटू उर्दू इंशाल्लाह। और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको उर्दू वर्जन भी हम आप ही के पास आएंगे लेके, इंशाल्लाह जरूर। तो सर फाइनल में हम बात करते हैं, आपका पेपर क्राफ्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? पेपर क्राफ्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इस वक्त हमारी जो भी पॉडकास्ट सुनेगा जी जी उसको सब कुछ पता चलेगा कि कैसे एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसे। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड दैट हाउ well versed you are, how professional you are, and what is your approach about publishing. मैंने भी काफ़ी रिसर्च की और मेरे पास बड़े टॉप नाम भी थे, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट जो ओवरऑल आप लोगों के पास इकोसिस्टम आपने बनाया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसर्च टू द एडिटिंग टू द पब्लिशिंग एंड
योर मार्केटिंग नेटवर्क एंड योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो मैं हकीकतन बड़ा इम्प्रेस हुआ उससे. Thank you. And then you are youth, which is my favorite. Yes. Third, which is most important, is कि देखें, this is a journey of innovation. This is a journey of learning. This is a journey which actually I am enjoying and living with you guys. Wonderful experience. I rate you AAA. जो हमारी Thank you बैंकों so की much, होती है ना, sir. A होती है, जी, फिर जी. AA पे जी. AAA plus. And I hope whenever I do anything new, it will come to you. Thank you so much, Rather, sir. whatever I am doing in my circle, मैं तो हर एक को ये कह रहा हूँ कि you are the best one vendor solution. Thank you.